अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं सब सिस्टर आप? इंशाल्लाह खैरियत के साथ होंगी। तो आज हम देखेंगे आयत 30 और 31 इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब देखें जो आयत 30 है, ये जो आयत है इसमें इंसान की क्रिएशन का पहला वाक़या है। ठीक है, फरिश्तों का रिएक्शन है और अल्लाह का इरादा सामने आता है इसमें इंसान को बनाने का। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखें, व और इज़ा जब, व यानी के और, इज़ा जब, क़ाला कहा, रब्बुका तुम्हारे रब ने, क़ाला यानी कि कहना, क़ाला कहा, रब्बुका तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, लिल मलाइकती यानी फरिश्तों, मलाइक कहते हैं फरिश्तों को, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी के मैं, इन्नी के मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, जाला यानी कि बनाना, तो जाइलुन बनाने वाला हूँ, फ़ी में अर्ज़ी ज़मीन में, खलीफतुन खलीफ़ा। ठीक है, खलीफा कहा जाता है सक्सेसर को, रिप्रेजेंटेटिव को, जब आगे अगर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क़ालू उन्होंने कहा, किन्होंने? फरिश्तों ने। क़ालू उन्होंने कहा, अतजालू क्या तू बनाएगा, अल्लाह ताला से कहा जा रहा है, क्या तू बनाएगा, फ़ीहा इसमें, मन जो, फ़ीहा यानी कि इसमें, मन जो, युफ़सिदु फसाद करेंगे, युफ़सिदु फसाद फैलाएंगे या करेंगे, फसाद मतलब फसाद फैलाना, युफ़सिदु फसाद करेंगे, फ़ीहा इसमें, वा और, यस्फ़िकु बहाएंगे, यस्फ़िकु कहते हैं बहाने को, अद्दिमा खून, दिमाग कहा जाता है खून को, अद्दिमा खून, व नहनु व और, नहनु हम, नुसब्बिहु बेऐब कहते हैं, नुसब्बिहु बेऐब कहते हैं। ठीक है, बिहम्दिका हम तेरी तारीफ़ करते हैं, व और, नुक़द्दिसु तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, बिहम्दिका यानी तारीफ़ करना, नुक़द्दिसु यानी कि पाकीज़गी बयान करना। ठीक है, लका तेरी, ठीक है, और बयान करते हैं पाकीज़गी लका तेरी। क़ाला इसने कहा, किसने कहा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। क़ाला इसने कहा, इन्नी बेशक मैं, आलमु जानता हूँ, आलमु यानी कि जानना, माँ जो, ला नहीं, तालमून तुम जानते। अब देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, और जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से ये बात कही, ये अनाउंसमेंट की थी कि इंसान जो है ज़मीन पर जो है इंसान को भेजा जा रहा है खलीफा बना के। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी कि सक्सेसर, रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ऐसी मखलूक जो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर हुकूमत करे और उसका निज़ाम चलाए। ठीक है, तो इससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें पहले इंसान और पहला नबी बनाया गया, और उनकी औलाद है। ठीक है, फिर आगे कहा गया कि फ़रिश्तों ने अदब के साथ जो है, फ़रिश्ते कह रहे हैं कि क्या तू ज़मीन पे जो है खलीफा बनाने वाला है जो फ़साद करेंगे ज़मीन में? तो फ़रिश्तों ने अदब के साथ पूछा, क्या ऐसा आप ऐसा करेंगे जो उसमें फ़साद करेंगे या खून बहाएंगे? फ़रिश्तों का ये जो सवाल था ये अल्लाह से समझने के लिए था, अल्लाह की हिकमत को समझने के लिए था कि अगर इंसान ज़मीन में फ़साद करेगा तो उसका उसे ज़मीन का केयर टेकर क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखें फ़साद यानी कि जुल्म, गुनाह, नफ़रत फैलाना। ठीक है, तो अब देखें कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक जो है फ़रिश्तों ने पहले जिन्नात का अमल देखा जो ज़मीन पर रहते थे और फ़साद करते थे, तो इसलिए फ़रिश्तों ने समझा कि नई मखलूक भी ऐसी होगी। कुरान और तफसीर के मुताबिक इंसान से पहले जो है ज़मीन पर जिन रहते थे। ये बात डायरेक्टली कुरान में नहीं आई जिन इंसान से पहले ज़मीन पर रहते थे, लेकिन तफसीर और हदीसों से जो है साबित होता है, ये उस वाज़े होता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिन लोगों ने ज़मीन पर बहुत फ़साद किया, फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा जो उन्हें मार कर ज़मीन साफ़ कर दें। ठीक है, और अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें साफ़ करने के बाद ज़मीन को। फिर अब देखें, इब्लीस जो है फ़रिश्ता नहीं था, जिन था। इब्लीस यानी कि शैतान। तो इब्लीस भी पहले ज़मीन पर था और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था, इसलिए उसे आसमान पर उठा लिया गया फ़रिश्तों के साथ।
پھر آگے کہا جا رہا ہے، فرشتوں نے آگے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. مطلب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم فل اوبیڈینس کرتے ہیں تیری. ہاں تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو نظام بگاڑ دے گی؟ تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے ان کو بتایا کہ انسان میں علم کا نور ہوگا، نبی بھیجے جائیں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے اور انبیاء ہوں گے. انسان اللہ کی رحمت، صبر، محبت کا اظہار کرے گا جو فرشتوں میں نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہاں یہ بات کیوں کہی میں نے کہ فرشتوں میں نہیں ہوتی. اب دیکھیں جو انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے لیکن توبہ بھی کرتا ہے. فرشتوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ صرف عبادت کرتے ہیں. انسان میں ارادہ ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور توبہ بھی. جب انسان غلطی کرتا ہے پھر دل سے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، حدیث سے صحیح مسلم کی، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے زیادہ پسند ہے جو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی پاتا ہے ریگستان میں. ٹھیک ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ کھوئی ہوئی اونٹنی پائے گا ریگستان میں، وہ کتنا خوش ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ. پھر دیکھیں توبہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے. ٹھیک ہے، توبہ صرف معافی نہیں، یہ ایک رشتہ کا اظہار ہے کہ انسان اللہ سے جدا نہیں رہ سکتا. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے، تو وہ اپنی کمزوری کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے نا، اللہ کی محبت پر بھروسہ بھی کرتا ہے. اب دیکھیں فرشتوں میں جذبات نہیں، انسان میں جذبات ہیں. فرشتوں کا کام ہے تسبیح کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، سجدہ کرنا، لیکن ان میں نہ افسوس ہوتا ہے، نہ ریگریٹ ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، ہے نا. لیکن جو ہے انسان اللہ کے لیے رو لیتا ہے، چلا لیتا ہے، سجدوں میں گر جاتا ہے. یہ روحانی جذبات، محبت اور وفا اللہ کو پسند ہے. پھر دیکھیں اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ محبت اور امید کا ہے. انسان بار بار گرتا ہے لیکن بار بار اٹھتا بھی ہے. یہی اخلاق اللہ کو عزیز ہے. اس وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا منظور کیا، کیونکہ وہ علم سیکھیں گے، توبہ کریں گے، محبت کریں گے اور خلیفہ بن کر دنیا میں اللہ کا نظام قائم کریں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تو توبہ قبول ہوئی تھی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، پھل کھایا، تو انہوں نے ترنت کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، یہ ہے توبہ کا اصلی جذبہ اور یہی فرشتوں میں نہیں تھا. تو یہاں پہ اس لیے میں نے بات کہی. اب آگے دیکھتے ہیں. آگے آیت جو ہے آیت 31، اس میں کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے، یہ آیت جو ہے انسان کا علم، عزت، مقام کو سمجھانے والی ایک بہت اہم آیت ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے وا اور علامہ سکھائے. علامہ یعنی کہ سکھانا. وا اور علامہ سکھائے آدم علیہ السلام کو السماء نام. السماء یعنی کہ نام. ٹھیک ہے، السماء نام، کلہا سب چیزوں کے، کلہا سب کی سب چیزوں کے، ثم پھر، عرضہم انہیں سامنے کیا، پیش کیا، عرضہم سامنے کیا، علی پر، ملائکتی فرشتوں کے سامنے، ہے نا. فقالا پھر کہا انبئونی مجھ کو بتاؤ، باسمائی نام، باسمائی یعنی کہ نام، انبئونی بتانا، تو مجھ کو بتاؤ، باسمائی نام، ہؤلائی ان چیزوں کے، ہؤلائی ان. ٹھیک ہے، ہؤلائی ان اگر تم ہو صادقین سچے. اب دیکھیں آسما کے معنی یہاں پہ صرف نام سے نہیں ہے، چیزوں کی پہچان، ان کے فائدے، ان کا مقصد اور ان کا استعمال بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کے نام، ان کی حقیقت کا علم دیا ہے. یہ علم اللہ نے ڈائریکٹلی دیا ہے، یعنی ڈیوائن نالج تھا. اس سے پہلے اس سے پتہ چلتا ہے اس میں علم انسان کی پہچان ہے اور اسی نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی. پھر آگے کہا گیا اللہ نے وہی چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی، فرشتوں کے سامنے رکھی، جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے. پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ عالم، ویسے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ چیزیں تھیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تھی لوگ تھے یا مخلوق تھی، آبجیکٹس تھے، اینیملس تھے، پلانٹس وغیرہ تھے. فرشتوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی سب کچھ جانتے ہو جو تم نے کہا تھا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری،
تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو پھر یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہو جو تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، تو علم بھی تو ہونا چاہیے. لیکن فرشتوں نے آگے آیت 32 میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اظہار کر لیا کہ ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے جو ہمیں سکھایا گیا اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھیں سب سے پہلا جو سلسلہ انسانیت کا ہے وہ علم سے ہے، علم سے شروع ہوا ہے. یعنی انسان کی اصل شناخت جو ہے سوچنا، سمجھنا، سیکھنے سے ہے. ٹھیک ہے، انسان غلطی کرتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے. اللہ انسان کو اس لیے بھی پسند کرتا ہے. غلطی ہو بھی جائے تو مایوس مت ہوں، توبہ کریں، توبہ اور محبت سے اللہ کو راضی کریں. اللہ ہر چیز جانتا ہے، زندگی میں سب کچھ ہم سمجھ نہیں پاتے ہے نا، سمجھ نہیں آتا ہمیں، لیکن اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے. کبھی کبھار زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بٹ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے. اور دیکھیں یہاں خلیفہ کہا گیا ہے. انسان کو جو ہے صرف حکمران بنانے کی بات نہیں ہے یہاں زمین کا، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کا وہ کیئر ٹیکر ہے. زمین پر انصاف، علم، عبادت اور امن قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے انسان. تو بس آج ہم جو ہے اتنا ہی دیکھیں گے. انشاءاللہ کل ہم آیت 32 پڑھیں گے، جس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں نے جو ہے اظہار کیا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.